مہدی تو کب آئے گا؟ اس وقت شیعہ نے حیدر کرار کے خلاف سازشیں پھر عروج پہ ہیں۔ اس وقت عالم عرب اور دہشت گرد، یعنی جو عالم عرب نے سابقہ دور میں دہشت گردوں کو پالا تھا، آپ پھر ان کو وہ ایکٹیو کر رہے ہیں، تاکہ شیعہ نے حیدر کرار، اور خصوصاً پاکستان میں امریکن سازش یہ ہے کہ پاکستان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کہ فرقہ واریت کی ہوا کو ابھارا جائے۔ اب کوئٹہ کی صورتحال اور خصوصاً بحرین میں، سعودی عربیہ میں اس وقت شیعہ نے حیدر کرار کی حالت عجیب سی ہے۔ سعودی عرب میں 20 لاکھ 2 ملین شیعہ نے حیدر کرار ہیں، اور بحرین میں تقریباً 80% شیعہ آبادی ہے، اور ان پہ ان نجدیوں سے دعا کیا کریں کہ خداوند عالم شیعہ نے حیدر کرار کو ان نجدیوں سے جلد آزاد کرے۔ اور ہماری ماں بہنوں کو، اے زمانے کے امام، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی چادروں کی، ان کنیزان جناب سیدہ زہرا کے پردوں کی حفاظت فرما۔ درود بھیجیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور اس گھڑی میں خصوصاً شہدائے کوئٹہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ برادر سلطان ابو الحسن نے بڑی خوبصورت آخری جو مجھے سمجھ آئی ہے، 2 باتیں بڑی خوبصورت کی ہیں۔ قبر میں آپ کی زبان میں لکنت نہیں آئے گی، کم از کم یہ ہے روایات میں کہ ایک دعائے معرفت ہے انہوں نے پڑھی ہے۔ اگر آپ ہر نماز واجب کے بعد وہ دعائے معرفت پڑھیں، مختصر سی دعا ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ بڑی مختصر سی، رضیت باللہ ربن۔ یہ سوالات ہوں گے قبر میں جب دفنا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم تلقین، یہ بھی یہی الفاظ تلقین کے بھی ہے، آسان سی دعا ہے بالکل، تقریباً تاکیبات نماز جتنی چھپی ہیں ان میں یہ دعا ہے۔ اسے دعائے معرفت کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ، یعنی 12ویں امام تک، یعنی یہ نام اتنے آپ کو یاد ہو جائیں، اتنے یاد ہو جائیں کہ قبر عالم برزخ میں جب فرشتے آپ سے سوال کریں تو آپ کی زبان میں لکنت نہ آیا، آپ اسی رفتار سے، اسی سپیڈ سے ان سوالوں کا جواب دے سکیں۔ دوسرا انہوں نے فرمایا ایک حدیث ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کی، اور حدیث نہیں بلکہ آخری وصیت ہے امام صادق علیہ السلام کی، کہ جب بوقت شہادت سارا کنبہ امام کا جمع تھا اور امام کا سر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گود میں تھا، تو امام نے یہ وصیت کی تھی کہ ہماری شفاعت اس شخص تک، یعنی بروز محشر ہماری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے۔ خفیف کے معنی آپ سمجھتے ہیں، ہم بیٹھے رہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اچھا یار پڑھ لیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے، یعنی یہ ہے خفیف کے معنی، یعنی جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، ائمہ طاہرین کی شفاعت بروز محشر اس تک نہیں پہنچے گی۔ یہ بڑی 2 خوبصورت باتیں لمحہ فکریہ دی ہے انہوں نے۔ صلوات پڑھیے۔ کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، میں نے یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، سرکار جناب معصوم قوم کے حوالے سے، اور سرکار امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے مختصراً، چونکہ ٹائم ہی مختصر ہے۔ اگر ابو طالب اور ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے لیے پڑھیے، یہ قرآن کریم تو نہیں ہے، روایت ہے، روایت میں جو عربی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ابو طالب اور ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوتے تو دین اسلام برآور نہ ہو پاتا۔ ابو طالب نے مکہ میں رسول اللہ کو پناہ دی اور ان کی حمایت کی، اور ان کے بیٹے نے مدینہ میں اسلام کی خاطر آخری دم تک
جہاد کیا. یعنی یہ ہے آپ کا اسلام. اگر اسلام سے یہ 2-3 چیزیں نکال دی جائیں تو آپ کا اسلام کیا رہتا ہے؟ یعنی انہی کی بنا پر آپ کا اسلام وجود میں آیا ہے. ایک حمایت و نصرت جناب ابو طالب کی، اور دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور علی کی تلوار کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے تو آپ اسلام کو محفوظ کر کے دکھائیں، اسلام کو پھیلا کے دکھائیں، اور پھر اسی جناب ابو طالب کو کافر کہا جاتا ہے، اور جس کی اولاد نے قیامت تک آپ کے اسلام کی حفاظت کی ضمانت دے دی ہے. اور خصوصاً کربلا میں سید الشہداء جو پوتے ہیں جناب ابو طالب کے، انہوں نے اسلام کی حفاظت کی قیامت تک ضمانت عطا کر دی ہے، اور آپ کا اسلام قیامت تک محفوظ ہو گیا ہے. صلوات پڑھیے. ایک بڑا خوبصورت کسی اور روایات یا عام لوگوں کی دلائل یا فلاں اہل سنت میں یہ لکھا ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں نہیں. ایسی ہم ان میں جاتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ملت جعفریہ کا عقیدہ کیا ہے، ہم کیوں روایت کسی سے لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کو کافر کہنے والے آئیں ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن بعض لوگوں کے کردار کو قرآن نے پیش کیا ہے، یعنی ان کے عمل کو پیش کیا ہے قرآن نے. پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے کیا تھے، انہوں نے کردار کو اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کون ہیں. قرآن میں پڑھیں کم از کم 4 خواتین ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ان کے عمل کو قرآن نے پیش کیا ہے. جناب آسیہ ہیں جو زوجہ فرعون ہے، فرعون کی بیوی ہے. ان کا کیا عمل تھا کہ قرآن میں ان کا ذکر آ گیا؟ کیا وہ پیغمبر تھیں، نبی تھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوست. قرآن کریم میں ان کا ذکر کیوں آیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو ان کو پالا ہے انہوں نے، اور بی بی نے دعا کی ہے کہ بارے جب تنگ آ گئی نا بی بی کنیز خدا فرعون کی حرکتوں سے، تو اس مقدرہ نے دعا کی کہ بر الہا میں اس ملعون سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے اٹھا لے. اور خدا نے اپنی اس کنیز کے ان جملوں کی لاج رکھ لی اور قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. وہ دعا جناب آسیہ کی قرآن کریم میں موجود ہے. ان کا فعل کیا تھا، کردار کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی پرورش کی ہے، ان کی گود میں حضرت موسیٰ پلے ہیں. آؤ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں. کیا ابو طالب کافر ہیں کس حوالے سے؟ حضرت موسیٰ تو عام نبی ہیں، خدا کے نبی ہیں، اور جنہوں نے سرور انبیاء کو پالا، جن کی گود میں خدا کے آخری رسول پروان چڑھے. کیا خدا کی ذات یہ گوارا کرتی ہے کہ موسیٰ تو ایک مومنہ کی گود میں پلیں اور رسول خدا خدا کے آخری رسول ختم الانبیاء ایک کافر کی گود میں پلیں؟ یہ تضاد کیوں؟ ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے. میں ایک سوال پڑھ رہا تھا، ایک سائل نے سوال کیا، اور ہم بھی اپنی مجالس میں صلوات پڑھیے. شیعہ روایات میں بھی ہے اور ایسا حقیقت میں بھی ہے اور عامہ تارین کے فرامین میں بھی ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. یہ طے شدہ بات ہے. اگر روئے ارض پر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے پاسیوں سمیت کافور ہو جائے، یعنی اس زمین میں دھنس جائے. سائل نے سوال کیا، بڑا خوبصورت اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سائل نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی، یہ درمیان میں 570 سال کا فاصلہ ہے، تھوڑا نہیں، 570 سال ہیں درمیان میں. کیا اس 570 سال میں حجت خدا کون تھی؟ عیسائیوں کی تو یہ صورتحال تھی. حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا آسمان پر، اس سے لے کر سرکار ختم مرتبت کی ولادت تک
570 سال 570 یا 71 عیسوی میں حضرت رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے۔ تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ آیا درمیان میں وہ سائل کہتا ہے یا علی یہ صورتحال عیسائیوں کی صورتحال تو یہ تھی جو ان کے حواری تھے، بعد میں حضرت عیسیٰ کے حواری اور ان کے نائبین، ان کی صورتحال تو یہ تھی، وہ تو انجیل کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ وہ تو انجیل، آپ دیکھیں کتنی انجیلیں چھپ چکی ہیں اس وقت، تو 100 سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت بھی کم از کم 4 انجیلیں تھیں۔ یہ جو موجودہ بائبل ہے یہ انجیل اور تورات کا مجموعہ ہے، انجیل اور تورات کا مجموعہ ہے جسے بائبل کہتے ہیں۔ اس وقت جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی وہ انجیل تھی، جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی وہ تورات تھی۔ یہ تورات اور انجیل کا مجموعہ ہے جسے آج بائبل کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سائل نے کہا کہ یا علی عیسائیوں کی تو یہ صورتحال تھی کہ وہ انجیل کی بھی حفاظت نہ کر سکے، تو ان کے بعد حجت خدا کون تھا؟ یہ 570 سال کا عرصہ، کیا یہ روئے ارض، کیا یہ زمین حجت خدا سے خالی رہی؟ اس کی دلیل بہت خوبصورت امام علی علیہ السلام اس کی دلیل دیتے ہیں، اور بڑا خوبصورت سوال ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اتنے سال کیا یہ زمین خالی رہی حجت خدا سے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آؤ میرے دوست، بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا سے 2 نبوتیں چلی ہیں، 2 نبوتیں چلی ہیں۔ ایک حضرت اسحاق جو جناب سارہ کے بطن سے ہوئے، اور دوسرے حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہوئے، ایک عرب کے لیے اور ایک غیر عرب کے لیے۔ اور امام نے دلیل دی، اور تاریخ بھی یہ کہتی ہے، امام کے اس فرمان کی تاریخ دلالت کرتی ہے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی عیسائی نے کبھی مکہ میں عیسائیت کی تبلیغ کی ہو۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ عیسائیوں نے کبھی مکہ میں تبلیغ کی ہو عیسائیت کی، نہیں۔ امام نے کہا ایک غیر عرب کے لیے حضرت اسحاق سے جو نسل چلی حضرت موسیٰ تک، جناب یعقوب، یہ ایسا سلسلہ یہ غیر عرب کے لیے تھا، اور جناب اسماعیل سے جو چلی ہے وہ، اور حضرت اسماعیل سے پیغمبر اکرم تک یہ 29 پشتے ہیں درمیان میں، یہ ہے عرب کے لیے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ میرے بابا جان جناب ابو طالب حجت خدا تھے، میرے بابا جان حجت خدا تھے۔ پھر سائل نے کہا یا علی آپ کے آباء و اجداد نے بتوں کے سامنے سجدے کیے ہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے آباء و اجداد نے آج تک ایک لمحہ بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ تو وہ فرماتا ہے تو پھر وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ آپ کہتے ہیں حجت خدا سے زمین خالی بھی نہیں رہتی، اور انہوں نے بتوں کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیا، تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ میرے آباء و اجداد دین اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر تھے، اور مکہ میں خانہ خدا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت خدا کیا کرتے تھے۔ اور میرے دادا جناب عبد المطلب بھی حجت خدا تھے، جو حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل سے چلتے ہوئے ترکہ انبیاء کے تبرکات جو آئے ہیں وہ میرے جد جناب عبد المطلب کو ملے ہیں، وہ بھی حجت خدا تھے۔ اور جناب عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے وہ ترکہ انبیاء اور انبیاء کے تبرکات میرے بابا جناب ابو طالب کے حوالے کیے ہیں، اور میرے بابا جان نے جناب رسالت معاب کو وہی ترکہ انبیاء، وہ انبیاء کے تبرکات وہ کیا، اور میرے بابا بھی حجت خدا تھے۔ یہ دلیل ہے کہ امام سرکار ابو طالب عہدہ الہی رکھتے تھے اور اپنے دور کی وہ حجت خدا تھے۔ اس کی ایک اور دلیل ہے کہ جب 13 رجب کو 30 عام الفیل 13 رجب کو سرکار امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، پیغمبر اکرم جب امیر المومنین کو ہاتھوں پہ اٹھا کے جناب ابو طالب کی خدمت میں لے آئے ہیں، تو اب نام کا مسئلہ رہا۔ جناب ابو طالب نے دعا کی کہ بار الہا اب یہ مولود تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے،
اب یہ مولود تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام بھی تو نے رکھنا ہے۔ روایت اور تاریخ کہتی ہے